اب آ گئی قرآن کی تعلیم کہ بچپن سے ہی بچے کو تعلیم یہ دو، انوائرنمنٹ یہ دو، ماحول ایسا دو، معاشرہ ایسا دو کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے وہ اسے برا سمجھے، جسے اس نے اچھا کہا ہے وہ اسے اچھا سمجھے۔ اب اس کی ضمیر کی آواز صحیح آواز ہوگی۔ یہ ہے وہ کہ جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر شیطان کا گھومتا گھماتا خیال بھی کبھی ان کے سامنے آ جاتا ہے نا تو وہ فوراً قانون خداوندی کے اندر کے اندر پناہ لے لیتے ہیں۔ گھومتا گھماتا خیال بھی آ جائے تو، اس لیے کہ وہاں تعلیم، تربیت، پرورش ایسی ہوئی ہے کہ جو مطلق حق ہے اسے حق سمجھا ہے اس نے، جو مطلق شر ہے، باطل ہے، اسے باطل سمجھا ہوا ہے۔ کسی وقت ایسا ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ خیال نہ رہے، بھول جائے، سہو ہو، نسیان ہو۔ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ ہے وہ بات۔ ارادتاً وہ نہیں یہ کرتا، جان کے نہیں کرتا، ہو سکتا ہے۔ اسی کے لیے یہ کہا ہے کہ سہو و نسیان سے کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو باطل جو تھی یا غلط جو تھی اسے غلط نہ سمجھا ہو اس وقت، لیکن جو ہی وہ خیال آتا ہے، یہ جسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو رسم یہ رہ گئی نا صاحب کہ تلاوت قرآن کریم، وہ تلاوت بھی رسم، اس سے پہلے یہ کچھ کہنا بھی رسم، ورنہ یہ تعوذ بڑی چیز ہے۔ پھر بات آ گئی اور تعوذ جو اعوذ جو ہے یہ عربوں کے ہاں یہ مرغی کے بچے، چوزے چھوٹے چھوٹے، مرغی بھی ہوتی ہے اور وہ ان کو چھوڑ بھی دیتی ہے، وہ ادھر ادھر دانہ دن کا چن رہے ہوتے ہیں۔ چیل کے سایہ اگر اوپر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بھاگ کے مرغی کے نیچے آ جاتے ہیں۔ ان بچوں کا بھاگ کر مرغی کے پیروں کے نیچے آ جانا یہ اعوذ کہلاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس چیل کے خطرے سے میں خدا کے قوانین کے پروں کے نیچے پناہ لیتا ہوں۔ بھول کے بھی اگر کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے پھر یہ اعوذ جو ہے پھر چلتا چلتا کہاں آ گیا؟ یہ تعویذ کا لفظ وہیں سے ہی ہے۔ اب آپ نے جو پناہ ڈھونڈی خطرات سے تو حضرت صاحب کے اس ایک تعویذ کو گلے میں لٹکا کے چلیے معاملہ ختم ہو گیا۔ نہ خدا کے قانون، نہ وہ تعوذ، نہ اعوذ باللہ، نہ شیطان سے، وہ تعویذ کا لفظ ہی اعوذ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں پھر رہے ہو تم، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حفاظت کیسے ملے گی۔ حفاظت کے لیے تعویذ ڈالتے ہیں نا آپ، وہ گلے میں نہیں ہوتے، دیوار سے نہ ٹنگتے تھے، اگر سارا کاری محفوظ ہو گیا، چل بھائی قلعہ بنا دیتا۔ یہ تعویذ میں آ گیا، اعوذ باللہ خدا کا۔ اس کے بعد حضرت صاحب کے تعویذ میں آ گیا۔ بڑا خوبصورت شعر، بہک بہک کے کہاں آ گیا ہے دیوانے، مقام سود و ضیاء آ گیا ہے دیوانے، بہک بہک کے یہاں آ گئے ہم۔ میں نفس لوامہ کی بات کر رہا تھا۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ بچے کی تعلیم، تربیت، پرورش، ماحول، معاشرہ وہ ایسا کرو جسے اب آج کی اصطلاح میں انکانشس مائنڈ کہتے ہیں، اس کے نفس غیر شعوری کے اندر یہ چیزیں آ جائیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اندر معلوم ہے تو بال ارادہ تو کبھی وہ کرے گا ہی نہیں۔ یہ ہوگی ضمیر کی آواز خیر۔ اگر کہیں بھول چوک سے، سہو نسیان سے، بے خبری، بے خیالی سے، غفلت سے کبھی کوئی قدم غلط اٹھا ہے، اٹھنے کے فوراً ہی بات قرآن کہتا ہے کہ وہ گھومتے گھماتے بھی خیال اگر اس کے سامنے آتا ہے تو فوراً وہ
وہ ہے اس کی ضمیر جو اس کو ملامت کرتی ہے، غلط ہو گیا، اور پھر وہ رکتا ہے، پھر وہ خدا کے قانون میں کہ پروں کے نیچے آتا ہے، وہاں پناہ لیتا ہے، وہی رک جاتا ہے، پھر زیادہ قدم نہیں چلتا غلط راستے کے اوپر، چند قدم کے بعد فوراً لوٹتا ہے. یہ فوراً لوٹتا ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. اور پھر قرآن ہے نا، یہ نفس لوامہ تھا جس نے اس کو روک دیا، کیونکہ اس کے اندر یہ چیز تھی کہ یہ صحیح یہ غلط، تربیت سے، تعلیم سے، خدا کی دی ہوئی چیز. کسی نے فیصلہ خود کر کے یہ نہیں دی، مگر ماں باپ نے فیصلہ کرنا ہوتا. اور ہندو اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے ہیں، عیسائی اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے ہیں، ٹھگ اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے ہیں. اب ہم اپنے بچوں کو وہی تعلیم دے رہے ہیں. وہ نہیں بات. مطلق خیر اور مطلق شر جو قرآن کا یا خدا کا بتایا ہوا ہے، اس کی تعلیم تربیت دی جائے. اور تعلیم و تربیت صرف پڑھانے لکھانے کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو جیسے سانس لیتا ہے انسان، اس طرح سے یہ چیز آتے ہیں خیالات انسان کے اندر. معاشرے میں یہ خیالات عام ہوتے ہیں. جب یہ ہو جائے کہ صاحب کیا کیا جائے، اب رشوت بغیر کام ہی نہیں چلتا، ہر گھر میں یہ آواز آ رہے گی، بچہ سنے گا، بیوی کہے گی اس کو کہ کیا آپ نے یہ جھوٹ بولا، فریب چلا. وہ کہا کہ ہو ہی یہ رہا ہے، اس کے بغیر بھوکے مرنا ہے. بچہ سن رہا ہے، اس کا ضمیر مرتب ہو رہا ہے. بنا رہے ہیں آپ اس کے ضمیر کو. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس سے آپ توقع یہ کرتے ہیں کہ یہ غلط کو غلط کہے. کیسے کہے؟ جسے تم نے صحیح کہا تھا وہ اسے صحیح کہہ رہا ہے. تم نے ہر قسم کے فریب کو، ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن کو، ہر قسم کی محنت کشی کو یہ جائز قرار دیا تھا، وہ اسے جائز سمجھ رہا ہے. اب اس کا ضمیر تو ملامت نہیں کرے گا. عزیزان ایمان، یہ نفس لوامہ کی بات پہ میرا خیال ہے آپ نے سمجھ لی. یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک غلط چیز ہے کہ ضمیر کی آواز انسان کو صحیح بات بتاتی ہے. نہیں، ضمیر کے اندر فی الواقع ایسی چیز نہیں ہے. وہ ضمیر بنائی جاتی ہے، معاشرہ ضمیر بناتا ہے، تعلیم بناتی ہے، تربیت بناتی ہے، ماں باپ بناتے ہیں. وعظ و نصیحت سے کم بنتی ہے، یہ جو اعمال اور کام ہوتے ہیں ان سے یہ بنتی ہے ضمیر. اب یہ آپ نے دیکھی ہے کہ نفس لوامہ کی اہمیت کتنی ہے. جہاں ضمیر کا غلط تصور وہ انسان کو کبھی برائی سے روک نہیں سکتا، وہ تو امارہ ہی بن جاتی ہے، جو لوامہ جسے ہم کہتے ہیں. وہ تو وہاں اگر وہ ضمیر مرتب کی ہوئی ہو ان بنیادوں کے اوپر جو خدا نے دی ہیں، تو وہ پھر ضمیر ایسے وقت میں جو سہو و نسیان سے قدم غلط اٹھتا ہے اس میں وہ روک دیتی ہے. بالارادہ تو مومن قدم اٹھاتا ہی نہیں غلط، سہو و نسیان سے ہی اٹھتا ہے اس کا، اور وہاں وہ نفس لوامہ جو ہے وہ روک دیتی ہے کہ غلط قدم اٹھ گیا، اور وہ رکتا ہے. پھر واپس لوٹتا ہے، پھر اس چوراہے پہ پہنچتا ہے جہاں سے اس نے غلط قدم اٹھایا تھا، غلط راستہ اختیار کیا تھا. یہ توبہ ہے. میں نے کہا کرتا ہوں نا کہ یہ ابھی تک منفی ہے، یہ نیگیٹو ہے. جو غلطی کی تھی صرف اس کا ازالہ ہوا ہے، صحیح راستہ ابھی نہیں آیا. اس کے بعد اس چوراہے سے جب وہ اس راستے پہ قدم رکھے گا جو اس کی منزل کی طرف جاتا ہے، یہ عمل صالح ہوگا. اسی لیے قرآن میں توبہ اور عمل صالح دونوں اکٹھے آئے ہیں. ضمیر نے یہ کیا کہ یہاں تک وہ لیا ہے. اب اس کی تعلیم قرآن کے حقائق اس کے سامنے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. اس طرف جب گامزن ہو گیا یہ، تو اب صحیح راستے پر چل پڑا. یہ ہے جی پروسیس، یہ ہے طریق عمل قرآن کی روح سے صحیح اور غلط، حق اور باطل، جائز اور ناجائز، خیر اور شر کے امتیاز کا، ان میں سے ایک کو چھوڑنے کا اور دوسرا اختیار کرنے کا. اسی لیے اس کو قرآن نے
شہادت میں پیش کیا ہے. یہ بڑی چیز ہے نفس لوامہ. لیکن پھر میں عرض کروں کہ اگر وہی چیز ہے کہ ہم نے اس نفس کی ترتیب ہی غلط انداز میں کی ہے تو سب سے بری چیز بھی یہی ہے. انسان مطمئن ہو جاتا ہے ضمیر کی آواز سے، اندر کی آواز سے، حالانکہ وہ بادل کی آواز ہوتی ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. یہ بات وہ تو جو انکار ان کا تھا وہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے. میں عرض کیے چلا آ رہا ہوں نا کہ بنیاد دین کی قانون مکافات عمل پر ہے. انسان کا ہر کام، حتیٰ کہ ہر ارادہ، ہر خواہش، ہر آرزو، وہ ناتمام ہی کیوں نہ ہو، دل میں خواہش کا پیدا ہونا بھی ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے. غلط نتیجہ، صحیح نتیجہ. غلط اور صحیح جسے خدا نے غلط اور صحیح قرار دیا ہو، ہر عمل یہ نتیجہ پیدا کرتا ہے. اس کے نتائج اس زندگی کے اندر سامنے آ جائیں تو کیا، کیونکہ اس اور اس زندگی کا فرق ہمارا پیدا کیا ہوا ہے. زندگی جوئے روان است رواں خواہد بود، یہ تو ایک چلتی ہوئی ندی ہے. یہ اور وہ کی کوئی بات نہ سمجھو. پہلے وہ اس دیوار سے باہر تھی، اس کے بعد دیوار کے نیچے سے اندر آ گئے. اب آپ دیوار کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی. نتائج جو ہیں انسان کے اعمال کے، اور اعمال میں نے عرض کیا ہے کہ خیالات اور ارادے بھی آتے ہیں، ان کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. انسان اچھے ہیں تو اس کا اچھا نتیجہ، غلط ہیں تو برا نتیجہ. اب وہ نتیجہ یہاں بھی مرتب ہوتا ہے، آگے بھی چلتا ہے. بلکہ آگے چل کے میں عرض کروں گا، قرآن نے کہا ہے وہ جنت اور جہنم تو انسان کے اندر کا نفس یہاں سے لے کے اپنے ساتھ جاتا ہے. قرآن نے کہا یہاں مستتر ہوتا ہے وہاں بارز ہو جاتا ہے، یعنی یہاں چھپا ہوا ہوتا ہے وہاں بے نقاب ہو جاتا ہے. اور دوسرے الفاظ میں قرآن کے کہ جہنم تو تمہیں اب بھی دیکھ رہی ہے، تم نہیں اسے دیکھ رہے ہیں. یہ ہے اصل چیز. تو اس کے لیے قرآن نے مختلف مقامات پہ سمجھایا. جو تو اسی کے منکر کے کہ نہیں صاحب جو مر گیا مرمرا گیا، اس کی ہڈیاں، جسم، کھال مال ختم ہو گیا اور کچھ باقی نہیں رہا، ان سے بھی یہ کہا کہ جس خدا نے تمہیں نتھنگنیس سے جسے کہا ہے، وہاں سے جس نے پیدا کیا ہے وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ دوبارہ پیدا کر دے. بڑی عمدہ علمی دلیل ہے. اب تک کا علم اور اس کے بعد بھی ایسا نظر آئے گا کہ انسان کا انتہائی علم بھی یہ نہیں بتا سکے گا. جسے عدم کہتے ہیں اس کے معنی ہے نتھنگنیس. ذہن میں نہیں ہمارے آ سکتا نتھنگنیس کا کہ کچھ نہ ہو اور شے پیدا ہو جائے. یہ جو ہمارے ہاں کی یہ دنیا ہے محسوس عالم، اس میں کچھ تو ہو نا جس سے آگے کچھ بات بنے. خوبصورت مند بات ہے. لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں گے. لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ. عداوت بھی ایک تعلق ہوتا ہے. نتھنگنیس سے تصور بھی نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا. آج بھی سائنٹسٹ بڑے سے بڑا اس مقام پہ آ کے کھڑا ہو کے مبہوت ہو جاتا ہے جب یہ دیکھتا ہے. وہاں تک تو کڑیاں ملاتا چلا جاتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی، علت اور معلول کی. اس سے یہ بنا، اس سے یہ بنا، اس سے یہ بنا. آکسیجن اور ہائیڈروجن کے 2 قطروں سے پانی کا 1 قطرہ بن گیا. یہ آکسیجن کیسے بن گئی؟ یہاں آ کے پھر
وہ اور ایک کسان گدھا چلانے والا دونوں ایک مقام پہ ہوتے ہیں، نہ وہ بتا سکتا ہے نہ یہ بتا سکتا ہے۔ دلیل یہ دی ہے قرآن نے بڑے سے بڑے عالم کے لیے، سائنٹسٹ کے لیے، کہ تم یہ بتاؤ کہ نتھنگنیس سے بینگ کیسے بن گیا۔ تم یہی زیادہ سے زیادہ کہو گے یہ جو جسم انسانی اس طرح سے فرمودہ ہو گیا، خاکستر ہو گیا، کچھ نہ کچھ تو پھر بھی باقی ہے، راکھ ہی صحیح۔ کہتے ہو نا کہ ہڈیاں پس پسا گئیں، یہی صحیح، کیڑے کھا گئے، کیڑوں کے اندر تو چلی گئی، وہ کچھ تو ہے۔ اور تم تو اس مقام پہ کھڑے ہو جہاں یہ کہتے ہو کہ کچھ نہیں تھا اور ہو گیا کچھ، تو جو کچھ نہیں سے کچھ کر دینے والا ہے وہ اس سے بنا نہیں سکتا۔ بڑی دلیل عجیب ہے صاحب۔ وہ تو خلاقہ کے معنی ہوتا ہے کہ جو چیزیں معجون ہوں ان کو نئی نئی ترتیب سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرتے چلے جانا، بس یہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ تخلیق جسے ہم کریشن کہتے ہیں، وہ جو عالم امر ہے نا اس میں ہے کہ کچھ نہ ہو، فَإِذَا ارَادَ بِشَيْءٍ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو کہا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر عظام کے معنی ہڈیاں نہیں لینا، اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں عین زوئے میم سے، وہ بڑی مضبوط سخت شے ہے جس کے اوپر کوئی عمارت اٹھتی ہے، بنیاد کا پتھر وہ ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاں زمیندار کے حل کے نیچے وہ بہت سخت لکڑی، اس کے اندر وہ لوہے کا پھالا ہوتا تھا، یہ کہلاتا تھا عزم۔ یہ زوئے کے ساتھ عزم والی بات میں کہہ رہا ہوں، زے والی نہیں، بنیادی چیز جو ہے۔ وہ کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جس چیز پہ انسان کی زندگی کی بنیاد ہے، تم اوپر کی عمارت کو دیکھ کے کہتے ہو کہ یہ تو ختم ہو گئی؟ وہ بنیاد جو ہے وہ تو ہم نے نتھنگنیس سے پیدا کی تھی، وہ ہے ہمارے پاس موجود، اس پہ پھر عمارت استوار ہو سکتی ہے۔ یہ ہے دلیل جو دی جیدہ سے۔ سورہ القیامت کی ہم تیسری آیت تک ہی آ جائے، میں سمجھتا ہوں کچھ کام کی باتیں ہو گئی۔ دو اعلان اور نہیں ایک ہی ہے۔ یہ وقت کے متعلق آپ تقاضا آتا، آپ جانتے ہیں کہ ہم موسم کے اعتبار سے بدلتے رہا کرتے ہیں، تو آئندہ 10:30 کی بجائے 9 بجے ہوگا جی، کیونکہ وقت ایسا گیا ہے۔ 9 بجے آئندہ درس ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔